والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیزان محترم، آج ہم شعبان المعظم کے حوالے سے بات کریں گے۔ آقا دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، شعبان شہری و رمضان شہر اللہ، یعنی رمضان اللہ تعالیٰ جل جلالہ کا مہینہ ہے اور شعبان میرا مہینہ ہے۔ جس طرح ہمارے پیارے آقا مکی مدینی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تمام مخلوقات میں سب سے افضل ہے، ٹھیک اسی طرح یہ مہینہ شعبان المعظم رمضان کے علاوہ تمام مہینوں سے افضل ہے۔ عزیزان محترم، مجھے اس مہینے کی فضائل اور برکات بتانا میرا مقصود نہیں ہے۔ میرا جو مقصد ہے، جو میرا مقصود ہے وہ یہ ہے کہ اس مہینے میں شب برات آتی ہے 15ویں شب کو۔ میرا جو موضوع ہے وہ یہ ہے کہ 15ویں شب منانا کیسا ہے، کیونکہ بہت سے لوگ جو ہے اس شب میں قبرستان جانے کا بھی اہتمام کرتے ہیں اور جو ہے حلوے پکانے کا بھی اہتمام کرتے ہیں، ایصال ثواب کا بھی اہتمام کرتے ہیں، اور جو ہے وہ آتش بازی بھی کرتے ہیں، اور نفل نمازی پڑھی جاتی ہے مسجدوں میں، مسجدیں آباد رہتی ہیں، پوری رات مسجدیں جو ہے آباد رہتی ہیں، صلاۃ و تسبیح بھی لوگ پڑھتے ہیں۔ لیکن بعض سے مولانا حضرات جو ہے وہ ان چیزوں سے روکتے ہیں۔ میں نے سوشل میڈیا پر دیکھا ہے کہ مولانا جو ہے وہ روک رہے ہوتے ہیں ان چیزوں سے، کہتے ہیں یار یہ کوئی رات نہیں ہے، یہ کوئی فضیلت والی رات نہیں ہے، یہ کوئی اہمیت والی رات نہیں ہے، اس رات کو کوئی اہمیت نہیں ہے عبادت کرنے میں، کوئی فضیلت نہیں ہے عبادت کی، کچھ بھی نہیں ہے، اور جو ہے نا آپ اپنا فضول وقت جو ہے وہ خراب کرتے ہو، طرح طرح کی جو ہے وہ باتیں کرتے ہیں، حلوے پکا لیتے ہو، یہ کہاں لکھا ہے حلوے پکانا، یہ وہ بہت طرح طرح کی باتیں اس رات کو مولانا حضرات کرتے ہیں اور اس رات سے روکتے ہیں۔ اب یہاں دیکھیں عزیزان محترم، ویسے بھی ہمارے معاشرے میں جو ہے اگر مسلمانوں کی کوانٹٹی کی جائے تو اس میں سے 20% ہی مسلمان ہوں گے جن کا دین اسلام پر عمل ہے۔ میرے خیال 20% یا 30% مسلمان ہوں گے جن کا دین اسلام پر عمل ہے، ورنہ ہمارا جو کلچر ہے وہ غیر مسلموں کی طرف منتقل ہوتا جا رہا ہے، ہماری رسم و رواج بھی انہیں کی طرح ہو گئی ہے۔ بہت کم لوگ ہیں جو اسلام کی طرف آتے ہیں، اللہ تعالیٰ جل جلالہ کی عبادت کی طرف آتے ہیں، سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی طرف آتے ہیں۔ لیکن یہ مولانا اس سے بھی روک رہے ہیں کہ نہیں کوئی رات میں، حالانکہ سال میں کتنے دن ہوتے ہیں؟ 365 دن۔ ایک دن بھی ایسا بتا دیں یا ایک رات بھی ایسی بتا دیں جس میں جو ہے نا عبادت اللہ تعالیٰ کی نہیں کی جا سکتی، کوئی پابندی ہو، کوئی پابندی نہیں ہے۔ تو یہ 15 شعبان المعظم کا جو مہینہ ہے، شعبان المعظم کا جو مہینہ ہے اور اسی جو 15 تاریخ ہے جس کا کروڑوں مسلمان اہتمام کرتے ہیں، تو اس رات کو آپ کیوں روکتے ہیں لوگوں کو عبادت سے؟ کہتے ہیں ضعیف روایتیں ہیں، یہ وہ۔ بھائی ضعیف روایتیں بھی تو لے لی جاتی ہے نا فضائل اعمال میں، یہ تو سارے علماء نے لکھا ہے، تمام مکاتب فکر کے علماء نے لکھا ہے کہ ضعیف جو ہے نا روایتیں لے لی جاتی ہے۔ اب یہاں پر جہاں تک حدیث کی بات ہے تو یہاں میں ایک حدیث پیش کروں گا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اور یہ حدیث ہے ام عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، اور حضرت عطا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، اور حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم سے یہ روایت ہے۔ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 15ویں شب کو اللہ تعالیٰ جل جلالہ دنیا آسمان پر نزول فرماتا ہے اور لوگوں کے اعمال لکھ دیے جاتے ہیں اور فرشتوں میں تقسیم کر دیے جاتے ہیں۔ اب دیکھیں اسی حدیث کو، یہ 15ویں شب کی جو ہے نا اہمیت بیان کر رہی ہے یہ حدیث۔ اب اس حدیث کو امام عبد الرزاق رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، جو استاد ہیں امام احمد بن حنبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے، اور امام احمد بن حنبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ استاد امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے، جنہوں نے بخاری شریف لکھی ہے، یعنی امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے دادا استاد امام عبد الرزاق اپنی کتاب المصنف، جو بخاری شریف سے بھی پہلے لکھی گئی تھی حدیث کی کتاب، اس میں آپ اس حدیث کو لکھتے ہیں جلد نمبر 4 اور صفحہ نمبر 317 پر اس حدیث کو آپ نے لکھا۔ اسی حدیث کو امام قرطبی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے تفسیر قرطبی میں جلد نمبر 16 اور صفحہ نمبر 128 میں اس حدیث کو لکھا۔ اب اسی حدیث کو شعب الایمان میں امام بہقی رحمۃ اللہ علیہ نے جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 386 پر لکھا۔ اسی حدیث کو امام خطیب تبریزی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے مشکات المصابیح، بہت مشہور ہے یہ حدیث کی کتاب، اس کی کتنی شرائح لکھی ہے ملا علی قاری رحمۃ اللہ تعالیٰ نے، علماء دیوبند میں بھی کافی علماء نے اس کی شرائح لکھی ہے۔ اسی طرح حکیم الامت مفسر شہیر مفتی احمد یار خان صنعانی میں گجراتی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی اس کی جو ہے وہ شرح لکھی ہے، اور اس کی جلد نمبر 1 اور صفحہ نمبر 277 پر یہ حدیث لکھی گئی ہے جو میں نے ابھی آپ کو سنائی ہے، یہ اس کے ریفرنس ہے۔ عزیزان محترم، یاد رکھیے گا اس رات کی اہمیت جو ہے وہ
بھلے ضعیف روایت ہے لیکن اہمیت تو ہے نا. لیکن جو لوگ اس رات سے روکتے ہیں ان کے پاس تو ضعیف کیا، ضعیف کا ایک چھوٹا سا ٹکڑا بھی نہیں ہے. اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ یہ اس رات میں عبادت نہیں کی جائے، قبرستان نہ جایا جائے، حلوہ نہیں پکایا جائے، تو ان کے پاس تو کوئی چھوٹی سی ضعیف حدیث بھی نہیں ہے کہ چلو وہی سنا دے. ہمارے پاس کم سے کم ضعیف تو ہے نا، ہمارے علماء نے ضعیف حدیثیں تو بیان کی ہیں. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اس رات کی بڑی برکت والی رات ہے یہ. اللہ تعالیٰ جل جلالہ، ایک اور حدیث میں نے پڑھی تھی اور اس میں اس حدیث کا مفہوم یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ جل جلالہ اپنی شان کے مطابق پہلے آسمان پر نزول فرماتا ہے اور لوگوں سے کہتا ہے کہ کوئی ہے مجھ سے جو ہے وہ بھلائی مانگنے والا، میں اس سے بھلائی دوں، کوئی ہے مجھ سے رزق مانگنے والا، میں اس کے رزق عطا کروں، کوئی ہے مجھ سے مغفرت طلب کرنے والا کہ میں اس کی مغفرت فرما دوں. تو یہ 15ویں شب کی رات ہے. عزیزان محترم، ایک اور حدیث میں پیش کرنا چاہتا ہوں تاکہ آپ کو مزید کوئی شک و شبہ نہ رہے. اور حدیث یہ ہے کہ اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ مجھے ایک مرتبہ گمان ہوا، یہ ہوا کہ میرے کمرے میں آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما رہے تھے. مختصراً میں آپ کو سنا رہا ہوں، حدیث تو بہت طویل ہے، تو آپ تلاش کرنے نکل گئیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو. تو ایک ایک بیویوں کے گھر آپ نے جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشبو مبارک سے پہچاننا چاہا کہ کسی بیوی کے کمرے میں آپ تشریف فرما ہوں گے. لیکن آپ کو اس وقت 9 بیویاں آپ کی حیات تھیں، جاری حیات تھیں، ان کے کمروں میں آپ تشریف فرما نہیں تھے. تو اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو ہے گمان کیا کہ آپ مسجد نبوی شریف علیہ صاحب الصلوۃ والسلام میں تشریف فرما ہوں گے. تو آپ جو ہے وہ مسجد نبوی میں تلاش کرنا گئی تو وہاں بھی آپ نہیں ملے. تو آپ نے کہا کہ آپ کے حجرے مبارک سے تھوڑے ہی قدم پر جنت البقیع تھا. تو آپ نے فرمایا کہ شاید حضور علیہ الصلوۃ والسلام وہاں تشریف فرما ہوں گے. تو آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کو جب آپ تلاش کرتی ہوں وہاں پہنچی تو آپ نے آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کو وہاں پایا اور آپ قبروں کے بیچ میں کھڑے ہو کر رو رہے تھے، اور اتنا رو رہے تھے کہ آپ کی داڑھی مبارک کے جو بال تھے وہ تر ہو چکے تھے. تو اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سلام کیا، السلام علیکم یا نبی اللہ. تو آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے سلام کا جواب دیتے ہوئے اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ کی طرف چہرہ انور کیا اور فرمایا کہ عائشہ کیا تم یہ سمجھتی ہو کہ میں تم پر ظلم کروں گا اور تمہارے ساتھ تمہاری حق تلفی کروں گا یا تمہارا دین چھوڑ کر میں کسی اور بیوی کے پاس چلا جاؤں گا؟ تو اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں ایسے گمان میں نہیں تھی، نہ میں سوچ رہی تھی، بس آپ کو میں نے اپنے بستر پہ نہ پایا تو میں تلاش کرتے ہوئے آ گئی. اور آپ یہاں کیوں آئے ہیں قبرستان میں اتنی رات کو؟ تو پیارے آقا آپ دیکھیں اس رات کی جو فضیلت ہے، جو اہمیت ہے، اب وہ سنیں. آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عائشہ ابھی ابھی جبریل امین علیہ الصلوۃ والسلام میرے پاس آئے اور فرمایا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ اس رات کو، یہ بہت برکت والی رات ہے، اور اللہ تعالیٰ اس رات کو بے شمار گناہ گاروں کی مغفرت فرما دیتا ہے. اور کتنے لوگوں کی مغفرت فرما دیتا ہے کہ بنو قلب کی جو بکریاں ہیں ان کے بالوں کے برابر اللہ تعالیٰ جہنمیوں کو جہنم سے آزاد فرما دیتا ہے. یہ اہمیت ہے اس رات کی. اب یہ بنو قلب کی بکریاں، بنو قلب جو ہوتا ہے یہ ایک قبیلہ تھا، اور اہل عرب نے اس کے بارے میں لکھا ہے کہ یہ ان کی جو بکریوں کی تعداد تھی وہ لاکھوں میں تھی. یعنی اتنی تھی کہ اگر انسان دور سے دیکھنا چاہے تو صرف بھیڑیں بکریاں ہی نظر آئیں گی اور کوئی نظر نہیں آئے گا. تو اتنی بکریاں تھیں، اور ایک بکری میں بے تحاشا بال جو ہے ہوا کرتے تھے. اس بالوں کی تعداد کے برابر اللہ تعالیٰ جل جلالہ جہنمیوں کو جہنم سے آزادی کا پروانہ عطا فرماتا ہے. اب یہاں دیکھیں، یہاں بھی یہ 2 حدیثیں میں نے آپ کو سنائی ہیں. اب یہ جو حدیث میں نے آپ کو سنائی ہے اس کا بھی حوالہ آپ نوٹ کر لیجئے. جامعہ ترمذی میں امام ترمذی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اس کو حدیث کو لائے، جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 156 پہ. اور سنن ابن ماجہ میں امام ابن ماجہ رحمۃ اللہ تعالی نے بھی اس حدیث کو لائے صفحہ نمبر 100 پر. اور مسند امام احمد بن حنبل، حضرت سیدنا امام احمد بن حنبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کتاب ہے، حدیث کی بہت بڑی کتاب ہے، اس کی جلد نمبر 6 اور صفحہ نمبر 238 پر اس حدیث کو لائے. اسی طرح مصنف ابن ابی شیبہ، امام ابن ابی شیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ بھی اپنی کتاب مصنف ابن ابی شیبہ جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 237 پر اس حدیث کو لائے. اور امام بہقی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اپنی کتاب شعب الایمان میں جلد نمبر 1 اور صفحہ نمبر 380 یہاں لکھا ہوا ہے. اس حدیث کو آپ نے اس میں شعب الایمان میں نقل فرمایا. مجموع الزوائد میں بھی جلد نمبر 8 صفحہ نمبر 65 پر یہ حدیث لکھی ہوئی ہے. یہ حوالے جو میں نے آپ کو دیے ہیں یہ اسی وجہ سے دیے تاکہ آپ کو اس حدیث کا یہ معلوم ہو جائے کہ یہ حدیث ضعیف نہیں ہے بلکہ حسن اور صحیح حدیث ہے. عزیزان محترم،
اب میں آپ کو ایک ایسا حوالہ دینے لگا ہوں، اس کے بعد انشاءاللہ العزیز میں اپنی گفتگو کو سمیٹوں گا اور ختم کروں گا۔ وہ حوالہ یہ ہے کہ حضرت سیدنا غوث الاعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو سردار الاولیاء بھی ہے، امام الاولیاء بھی ہیں، اولیاء کرام کے سردار ہیں، ان کی کتاب ہے غنیۃ الطالبین، یہ بمبئی سے چھپی ہے، اور اس کو اہل حدیث کی پرنٹنگ پریس ہے دارالعلم، انہوں نے اس کو جو ہے وہ کتاب کو چھاپا ہے۔ یہ کتاب فارسی میں آپ نے لکھی تھی اور اس کا اردو ترجمہ دارالعلم سے ہوا ہے۔ اب آئے میں آپ کو بتاتا ہوں کہ اس کے صفحہ نمبر 374 پر، غنیۃ الطالبین کتاب کا نام ہے، اردو ترجمہ دارالعلم سے ہوا، اس کا صفحہ نمبر ہے 374۔ اب سرکار غوث العظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ شب برات کی نماز 100 رکعت ہے، یعنی 15ویں شب کی جو نماز ہے وہ 100 رکعت ہے، اور 1000 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھنی ہے، یعنی ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد 10 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت کرنی ہے۔ یہ نماز پڑھنی ہے آپ کو شب برات میں، اور اس کا اہتمام کرنا ہے۔ اس نماز کو صلاۃ الخیر کہا جاتا ہے۔ اور یہاں میں آپ کو بتا دوں کہ سرکار غوث العظم رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ حضرت سیدنا امام حسن بصری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ یہ شاگرد ہیں حضرت سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم کے، تابعی بزرگ ہے، بڑے عظمت و شان والے بزرگ ہیں۔ انہوں نے 30 صحابہ سے اس روایت کو لیا ہے، جو روایت میں آپ کو سنا رہا ہوں کہ شب برات کی نماز کے حوالے سے 30 صحابہ سے انہوں نے لیا ہے۔ اور آپ فرماتے ہیں کہ جب انسان یہ 100 رکعت پڑھ لیتا ہے شب برات کی رات کو، اور ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد 10 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھنی ہے، تو جب 100 رکعت کمپلیٹ ہوں گی تو یہ 1000 کی تعداد، کوانٹٹی جو ہے سورہ اخلاص کی، یہ بھی کمپلیٹ ہو جائے گی۔ تو اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ اس کا فائدہ یہ ہوگا، آپ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جل جلالہ 70 مرتبہ نظر کرم فرماتا ہے اس بندے پر، اور ہر نظر کے بدلے میں ایک حاجات کو پورا فرماتا ہے، ہر نظر کے بدلے میں ایک حاجات کو پورا فرما دیتا ہے۔ اور اس میں سب سے چھوٹی جو حاجات ہے وہ ہے اس کی مغفرت فرما دینا، یعنی اس کی مغفرت ہو جاتی ہے۔ 70 حاجاتوں میں سے سب سے چھوٹی حاجت کیا ہے؟ کہ اس کی مغفرت کر دی جاتی ہے۔ تو یہ حوالے جات میں نے آپ کو دیے ہیں، کتابوں کے حوالے آپ کو دیے ہیں۔ اب میں یہاں صرف اتنا سا کہنا چاہوں گا کہ شب برات میں قبرستان جانا یہ بھی سنت سے ثابت ہے، جیسا کہ میں نے حدیث میں آپ کو بیان کیا کہ ہم عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کو جنت البقیع میں پایا۔ کس رات کو پایا؟ 15ویں شعبان المعظم کو۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا جنت البقیع میں جانا 15ویں شب کو ثابت ہوا، اور یہ سنت ہمارے لیے ہو گئی۔ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے جنت البقیع میں اپنے امتیوں کے گناہگار امتیوں کے لیے دعائے مغفرت فرما رہے تھے، اور قبرستان جانا بھی سنت سے ثابت۔ اسی طرح حلوے پکانا، یہ جو حلوے پکانا ہے نا، یہ مستحب ہے۔ اگر کوئی پکائے گا اور اس پہ جو ہے وہ قرآن مجید برہان رشید کی تلاوت کرے گا اور لوگوں میں تقسیم کرے گا تو یہ مستحب ہے، کرے گا تو ثواب ہے، نہیں کرے گا تو کوئی گناہ نہیں ہے۔ کسی پہ زور زبردستی نہیں ہے، کسی کو ہم مجبور نہیں کرتے کہ تم جو ہے نا حلوہ ہی پکاؤ، کچھ اور نہیں پکا سکتے، کچھ اور بھی پکا سکتے ہیں۔ بعض سے لوگ بریانی بھی پکا لیتے ہیں، بہت سی چیزیں پکا لیتے ہیں، تو حلوے پکانا یہ کوئی ضروری نہیں ہے، لیکن اگر کوئی پکا لے، کروڑوں لوگ اس کا اہتمام کرتے ہیں، تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، کیونکہ کسی چیز کا حدیث میں یا قرآن مجید برہان رشید کی آیت میں منع نہ ہونا اس کے جائز ہونے کی دلیل ہوتی ہے۔ عزیزان محترم، اسی طرح ایک کام اور ہوتا ہے شب برات میں، وہ ہے پٹاخے پھوڑتے ہیں لوگ، پھلجڑیاں جلاتے ہیں، پٹاخے وغیرہ پھوڑتے ہیں، بہت آتش بازی ہوتی ہے، یہ حرام ہے اور جہنم میں لے جانے والا کام ہے، کیونکہ اس سے مسلمانوں کو اذیت پہنچتی ہے اور لوگوں کا جو ہے وہ نقصان بھی ہوتا ہے۔ ظاہر سی بات ہے، اتنے عرصے سے یہ ہوتا ہوا آ رہا ہے تو ہزاروں واقعات سننے کو مل جاتے ہیں، کسی کا ہاتھ جل جاتا ہے، کسی کا کچھ جل جاتا ہے، بڑے بڑے جو ہے نا گھروں میں آگ بھی لگ جاتی ہے اس آتش بازی کی وجہ سے۔ تو یہ آتش بازی تو فی الحال یہ تو ناجائز و گناہ ہے اور اس کو نہیں کرنا چاہیے۔ بہرحال اس رات میں عبادت کرنا، قبرستان جانا، نظر و نیاز کا اہتمام کرنا، حلوے پکانا بالکل جائز ہے، بلکہ کریں گے تو ثواب کا کام ہے۔ اللہ تعالیٰ جل جلالہ ہمیں اس رات میں عبادت کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اپنے مرحومین کو جو ہے صالح ثواب کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔